أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. یہ آیتیں جن کی اس وقت تلاوت ہوئی سورہ آل عمران کی ہیں. آیت نمبر 166 سے اور 171 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اگر وقت نے اور اجازت دی تو مزید کچھ آیتوں کی اور بھی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اسلامی تاریخ میں ہجرت فرما جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کافروں اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے گزری. کچھ جنگیں وہ ہیں جس میں آپ شریک رہے, کچھ وہ ہیں جن میں آپ نے شرکت تو نہیں کی لیکن آپ نے لشکر روانہ فرمائے, کچھ مہم وہ ہیں جن میں قتل و قتال بھی ہوا اور دونوں طرف سے جانے گئیں, اور کچھ وہ ہیں جن میں جانے نہیں گئیں, ایک طرف سے بھی صرف لوگ نکلے اور مقابلہ نہیں ہوا. ان مشہور جنگوں میں جنگ احد بھی ہے جو اسلام کی اپنی تاریخی اور مشہور روایت کے اعتبار سے دوسری جنگ کہلاتی ہے. دوسری اس معنی کر کے بڑی جنگ پہلی بدر ہے اور اس کے بعد جو بڑی جنگ ہے وہ احد ہے. یہ تو ہمارے سامنے پوری تفصیلات جب آئیں گی کہ جب ہم سیرت کی مکمل کوئی سلسلہ شروع کریں یا اس کو ہم پڑھیں, ابتدا کہاں سے ہوئی اور پھر اخیر کہاں ہے. کیونکہ تو تفسیر میں جو آیات آئی ہیں اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے. احد اس پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی, اسی لیے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں ذکر کرتا ہے منافقین کا کہ مدینے میں ایک شخص ہے عبداللہ بن ابی جس نے ظاہر میں تو ایمان کا اظہار کیا لیکن حقیقت میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا. غزوہ احد میں تقریباً 300 لوگوں کو وہ اس موقع پر واپس لے آیا کہ جب جنگ ہو رہی تھی. 1000 نکلے تھے, 300 یہ واپس لے آیا اور 700 وہاں باقی رہ گئے. ان 700 میں سے 70 شہید ہو گئے اور باقی زخمی بھی ہوئے. یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہوئے ہیں اور آپ کے رخسار میں بھی کڑیاں چبھ گئی ہیں. شدید ترین مارکہ ہوا. اب جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں سخت نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 مسلمانوں کے بڑے صحابہ میں سے صحابی شہید ہو گئے, خود رسول اللہ زخمی ہوئے. تو بعد میں منافقین نے مدینے میں آ کر بڑی مذاق اڑائی اور خوب ہنسی اڑائی انہوں نے کہ دیکھو یہ مارے گئے, قتل ہو گئے, ہماری بات نہیں مانی. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے باہر کی ضد کی. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کوئی مقابلہ تھا, کہاں 1000 اور کہاں 3000, تو کہاں خالی ہاتھ اور کہاں اتنی بڑی طاقت. تو ہم تو پہلے ہی یہ بات کہہ رہے تھے. اس طرح کی انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کی. تو ایک طرف تو یہ صدمہ اور دوسری طرف ان کے تانے اور ان کی یہ پریشانیاں. ان موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تاکہ زخموں پہ مرہم رکھ دیا جائے اور ان کی لنترانیوں کا, ان کی بدتمیزیوں کا جواب بھی آسمان سے دے دیا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. اور وہ جو تمہیں مصیبت پہنچی یا وہ جو تمہیں صدمہ پہنچا جس دن 2 جماعتیں آپس میں بھڑی. التقى الجمعان, 2 جماعتیں, جماعت سے مراد جب 2 جماعتیں آپس میں بھڑی, ایک مسلمانوں کی دوسرے کافروں کی,
ایک کی قیادت رسول اللہ فرما رہے تھے اور دوسرے کی سرداری ابو سفیان کر رہے تھے. تو یہ دو جماعتیں جس دن بھی اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی فباذن اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی. اب تو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ایسی صورتحال کیوں لے کر آیا کہ صحابہ کو زخم کھانے پڑے اور شہادتوں کی جان پینے پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا مسئلہ ہے جب اللہ فرما رہا ہے فباذن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا. اللہ نے آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے مومنین کو بھی اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے ان کو بھی جنہوں نے منافقت کی. یہاں جاننے سے مراد ہے ظاہر کر دینا. اللہ کے علم میں تو تھا ہی کہ یہ کون ہے لیکن اب بات تو اب جب آئے گا کسوٹی جب آئے گی تب پہچانا جائے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے اصل مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو تاکہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جنا دے سب کو پتہ چل جائے آج کہ یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں یہ ٹکتے ہیں یا بھاگتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی مصلحت اس میں یہ تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جدا کرنا تھا. جب 300 نکلے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں منافقین تھے, یہ بھاگ جانے والے تھے جنگ سے, یہ راہ فرار اختیار کرنے والے تھے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور وہ جو تمہیں مصیبت پہنچی تھی اس دن جس دن کے دو جماعتیں آپس میں بھیڑی تھیں فباذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے تھا. لیکن آپ حضرات نے ممبروں پر لوگوں کو تفسیر کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ صحابہ سے ایک سنت چھوٹی تھی تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا, آج ہم سے بہت ساری سنتیں چھوٹ رہی ہیں اس لیے آج نقصان کیوں نہیں ہوگا. یعنی کہاں سے کہاں فٹ کر رہے ہیں. ایک سنت چھوٹی تو یہ ہو گیا تو کیا رسول اللہ سے بھی سنت چھوٹی آپ کیوں زخمی ہو گئے. جن سے سنت چھوٹی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی نا, سنت چھوڑی انہوں نے اور سزا مل رہی ہے آپ کو. اب ممبر پہ کھڑا ہوا بیان کر رہا ہے کہ وہ ایک سنت چھوٹی صحابہ سے تو 70 تو شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور جو جنگ جو شکست میں تبدیل ہو گئی, لہٰذا آج تو فتح ہو نہیں سکتی تمہاری. یہاں کہہ کے اس نے یہاں جوڑ دیا. بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے امیر کا حکم نہیں مانا تو ظاہر امیر کا نہ حکم ماننے پر جو نقصان اٹھانا تو والا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا, اس کی مرضی ایسی تھی. وہ مرضی اس لیے تھی تاکہ اب یہاں پر یہ دکھ جائے کہ کون یہاں جمنے والا ہے اور کون بھاگ جانے والا ہے. منافقین کیسے پہچانے جاتے کہ یہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے. منافق کو منافق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, منافق بنا ہے نافقہ سے, لوگوں نے بتایا. نافقہ کہتے ہیں جنگلی چوہے کے سوراخ کو. وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کے 2 دروازے رکھتا ہے, ایک ادھر بناتا ہے اور ایک دور ادھر بنا دیتا ہے. جب دیکھتا ہے خطرہ ادھر سے آج ادھر سے گھسا ادھر سے نکل گیا. تو ایسے ہی یہ منافق ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے 2 دروازے رکھتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اسلام کی فتح ہو رہی ہے اور ادھر مال غنیمت مل رہا ہے ادھر ہی چل رہا ہے تو ادھر سے اسلام کا اس نے ظاہر کیا, اور جب دیکھا کہ اچھا مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو نکل گیا ادھر. اسی سے منافق بنا. نفق سرنگ کو بھی کہتے ہیں. نفق صفا کے پاس جو سرنگ بنی ہوئی ہے اس کا نفق لکھا ہوا ہے. تو سرنگ سے بھی ہوتا ہے, ادھر سے آدمی داخل ہوتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے. سرنگ بھی اس لیے بنائی جاتی ہے. سرنگ کس لیے بنائی جاتی ہے کہ ادھر سے بنی ادھر سے آدمی نکل گیا. لوگ جیلوں میں سرنگ بناتے ہیں, یہاں سے کھودی اور وہاں نکل گئی. اور اس طرح سے کوئی منافق بھی اپنی حفاظت کے لیے ایک لباس اوڑھتا ہے. اسلام کا اس نے لباس اوڑھ لیا اور اس کے بعد لیکن اندر جب اس نے دیکھا کہ یہاں خطرہ پیدا ہو گیا ادھر کو نکل گیا. تو اللہ رب العزت کی یہاں مصلحت ہی یہی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ نقصان. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما رہے وقیل لہم, جب ان منافقین سے کہا گیا تعالوا, کیونکہ جس وقت جنگ چل رہی ہے, گھمسان کا رنگ پڑ رہا ہے, ایک دوسرے سے مٹبھیڑ چل رہی ہے, تو اس وقت ان سے کہا کہ آؤ بھائی قتال کرو. یہ کھڑے میں اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا, ان سے کہا گیا کہ قتال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. اب ادفعوا, یہ کم سے کم دفاعی کر لو, کیونکہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں مدینے پر, تو مدینہ تو تمہارا بھی وطن ہے اور ہمارا بھی. ہم تو وطن کے لیے نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کم سے کم تو اپنے وطن کے لیے تو کر رہے ہیں. ابھی تو فعو, یا تو دفاع ہی کر لے. کچھ لوگوں نے جب ان سے بات کہی کہ آؤ بھی جنگ کریں کیونکہ یہ مشترکہ دشمن ہے, ادھر سے بھی آیا ہے ادھر سے بھی آیا ہے, تو اگر تم اللہ کے لیے نہیں کرتے تو کم از کم دفاعی کر لو. کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم واقعی جنگ دیکھتے تو ہم تمہاری اتباع کرتے, تمہارے ہمیں تو جنگ ہی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ کوئی جنگ ہے کہ ایک طرف اتنے لوگ ہیں ایک طرف اتنے تھوڑے سے, یہ تو کھلی ہلاکت نظر آ رہی ہے ہمیں, یہ تو کھلی ہوئی موت نظر آ رہی ہے. تو موت کے منہ میں خامخواہ اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتالا, اگر ہم واقعی جنگ دیکھتے تو جنگ کا تناسب تو ہوتا, ادھر بھی 1000 ہوتے ادھر بھی 1000 ہوتے, ادھر بھی لیس ہوتے ادھر بھی لیس ہوتے, تو ہم جنگ دیکھتے جنگ نظر نہیں آ رہی کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, لہذا ہم نہیں لڑتے. ان منافقین نے یہ بات کہہ دی, ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے بنسبت. یہ جنگ سے پیچھے ہٹنے پر
اور اب راہ فرار اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کے قریب نہیں تھے. ایمان کے قریب ہوتے ہی کیونکہ دونوں چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. اگر ایمان کے قریب ہوتے تو لڑتے, مقابلہ کرتے, لیکن یہ کفر کے قریب ہوئے, نہ لڑنے والوں کے قریب ہوئے. لہذا اللہ فرماتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن یہ کافروں کے زیادہ قریب تھے, ایمان کے قریب اتنا نہیں تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. منہ سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں, اسلام کا اظہار کر رہے ہیں, اسلام کا اظہار تو پتہ اب چلا جب کافروں سے مقابلہ ہوا اور جب کافروں سے جنگ ہوئی تو جو صحیح مسلمان تھے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ ہیں کتنے, ان کی تعداد کیا ہے, وہ کتنے لوگ ہیں, وہ مقابلے پہ اتر آئے. اب پتہ چلا کہ کتنے فیصد مسلمان تھے. یہ واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں. ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ظاہر کر دیا. اور اس کے بعد جو وہ باتیں بنا رہے تھے مدینہ میں, کیونکہ ایسے موقع پر عام طور پر جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لیتے وہ یہی بات کرتے ہیں. انہوں نے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا, اور کہنے والے حال کیا تھا, وقعدوا, اور خود بیٹھے رہے, لو اطاعونا, اگر ہماری بات مان لیتے, ما قتلوا, تو قتل نہیں ہوتے. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مت جاؤ, مر جاؤ گے. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جنگ نہیں ہے. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑو. تو بیٹھے بھی رہے, نکلے بھی نہیں, اور اس کے باوجود کیا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے قتل ہو گئے. اگر ہماری مان لیتے تو نہیں مرتے. ہمیشہ سے منافقین کا یہ قرض رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر فخر کریں کہ ہم نے تو بچا لیا, اگر ہم یہ اسٹیپ نہ لیتے, اگر ہم یہ والی بات نہیں کرتے تو ہم بھی ہلاک کر دیے جاتے, ہم بھی تباہ کر دیے جاتے. تب ہم نے تو بڑا اچھا فیصلہ کھیلا, ہم نے تو بڑی اچھی وہ کی کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے لے گئے, ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو صاحب ہم بھی اس میں جو ہے یہ قدم نہیں اٹھاتے, اگر ہم بھی اس وقت یہودیوں سے ساز باز نہیں کرتے, اگر ہم بھی عیسائیوں سے اس وقت ہاتھ نہیں ملاتے, اگر ہم بھی اس وقت ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو ہمارا تو ملک ہی تباہ ہو جاتا, ہم تو پورے لٹ جاتے, ہم بھی ان کی طرح مر جاتے. یہ بات کس نے کہی؟ منافقین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہلوایا, کہہ دو ان سے فَاطْرَحُوا عَلَى أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ, تو پھر اپنے آپ سے موت کو روک کر دکھاؤ, کب تک موت تمہیں نہیں آئے گی. ان تم صادقین, اگر تم سچے ہو, تم یہ سوچتے ہو کہ جنگ میں جو نکل گئے وہ مر گئے, یہاں رہتے تو بچ جاتے مدینہ میں, تو اب تم اپنی موت کو روک کر کے دکھانا. فَاطْرَحُوا عَلَى أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ, تو تم اپنے آپ سے ہٹا لو موت کو, اگر تم سچے ہو تو. ظاہر ہے ان میں کسی کی موت جو آنی تھی آئی, تھوڑی کو بچے. عبداللہ بن ابی جن کا سردار تھا اس کی موت آئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موت آ گئی. آپ نے تو بعد میں دنیا کو الوداع کہا, آپ کی زندگی میں اس کی موت آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہٹاؤ موت کو. اب رہی بات یہ کہ جو لوگ جنگ میں قتل ہوئے ہیں, جو اسلام دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گئے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ تم نے مردہ خیال کر رہے ہو کہ مر گئے, موت آ گئی ان کی, بچے ان کے یتیم ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ خیال بھی مت کرو. تَحْسَبَنَّ, ہرگز تو خیال نہ کر. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو بھی قرآن پڑھے گا قیامت تک, رسول پڑھے تو ان سے کہا جا رہا ہے, ابوبکر صدیق پڑھے ان سے کہا جا رہا ہے, صحابہ سے لے کر کے قیامت تک جو شخص قرآن پڑھے گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تو ہرگز گمان مت کرنا, یہ وہم مت کرنا, یہ سوچنا بھی مت کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل گئے ہیں امواتن, وہ مردہ ہیں, مردہ نہیں ہیں, بل احیاء, وہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مرنے کے بعد تو روح تو ہر ایک کی زندہ ہے, لیکن یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے عند ربهم يرزقون, عام مومنین کو یہ کہا جاتا ہے رزق دیا جاتا ہے. اس کا پتہ چلا کہ شہید کی جو زندگی ہے وہ عام مومنین کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے اور افضل ہے, اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے. بل عند ربهم يرزقون, انہیں وہاں رزق دیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو کہا کہ یہ زندہ ہیں, تم انہیں مردہ کیوں خیال کر رہے ہو؟ ہاں, یہ شرط یہ ہے کہ وہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. قاتل فی سبیل اللہ, انہوں نے اللہ کے لیے جنگ کی ہو, قوم کے لیے, یہ وطن کے لیے, یہ بہادری کے لیے, یہ مال غنیمت کے لیے نہیں کی ہو. مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا, اور پھر وہ قتل کیے گئے ہوں. یہاں بھی لفظ فی سبیل اللہ بار بار فی سبیل اللہ رہا ہے, پیچھے بھی فی سبیل اللہ, یہی فی سبیل اللہ. جب ان سے کہا گیا منافقین سے قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو, یہ نہیں کہا قاتلوا فی سبیل المدینہ, مدینے کے لیے کرو, للمدینہ یعنی تحفظ المدینہ, وطن کے لیے نہیں, علاقے کے لیے نہیں, برادری اور نسب کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہی زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ ان کی زندگی اس طرح ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے. تو وہ لوگ نادان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے قتل کر دیے جائیں اور وہ پھر ان کی مذاق اڑائیں, ان پہ ٹھٹا کریں, ان پہ تانا کشی کریں کہ دیکھیے مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, کس طرح ان کی موت آئی, اس طرح ان کی موت آئی. آگے اللہ فرماتا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضل, یہ جو شہید ہیں فریحین خوش ہیں. فرح کہتے ہیں عربی میں, اردو میں خوشی کو. فریحین بما آتاہم اللہ من فضل, یہ خوش ہیں اس نعمت پر, یہ خوش ہیں ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی, جو انہیں اس شہادت کے بدلے میں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ملی ہیں. وہ اتنی عظیم ہیں کہ یہ اس سے خوش ہیں, جان دے کر کے یہ پچھتا نہیں رہے ہیں کہ ہائے کیا ہوئے تو بڑے غلط راستہ اختیار کر لیا ہم نے, ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان نعمتوں پر خوش ہیں من فضلہ, جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ, اور یہ خوش ہیں اس بات پر بھی, ان لوگوں کی طرف سے بھی خوش ہیں کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے, جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں. من خلفہم, خلف پیچھے کہتے ہیں عربی میں. تو ابھی جو ان کے دوست, ان کے احباب, ان کے رشتے دار, ان کی اولادیں, ان کے بچے جو ابھی ان سے پیچھے رہ گئے, ان کی طرف سے بھی بالکل خوشیوں میں ہیں. کس بات کے لیے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, جب انہوں نے مرنے کے بعد جنت کو دیکھا, اللہ کی نعمتوں کو دیکھا, اس کے فضل و احسان کو دیکھا, اس کے کرم کو دیکھا, اس کی لطف و عنایات کو دیکھا, تو پھر انہیں یقین ہوا کہ اللہ اکبر, ہمارے بعد ہم اپنے جن ساتھیوں کو چھوڑائے ہیں وہ بھی نعمتوں کو پائیں گے. اللہ خوف علیہم, ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون, اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. اب پیچھے والوں کی طرف سے بھی مزے آ رہے انہیں کہ بعض روایت میں یہاں تک آیا کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی ساتھی آنے والا ہوتا ہے, اس کو رجسٹر دے دیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں ساتھی آپ کے پاس آنے والے ہیں, ان کی شہادت ہونے والی ہے, وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو شہید اس کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوتا ہے, سڑک جاتا ہے, جس طرح دنیا میں کوئی اپنے دوست کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوتا ہے. تو ان کی طرف سے بھی وہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ اس سے مراد ہے کہ جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ہیں, اس سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو ابھی اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں, جنہیں ابھی شہادت نہیں ملی ہے. تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو آ گئے لیکن ہم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ آئے ہیں. ان جب وہ آئیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ غلطی پر نہیں تھے, وہ راہ حق پر تھے, ان کو کیسے انعامات ملنے والے ہیں. تو اس سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, جو جنگوں میں مصروف ہیں, دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ عام مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں اتنی اونچی نعمت ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, تو کسی بھی مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. ہر مومن کی طرف سے وہ خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ ایمان والے کو ایمان والے کا صلہ ضرور دے گا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی وجہ سے بھی, اس کے فضل کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو عام مومن جس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا, جس سے شہادت نہیں ملی, اس کا بھی اللہ اجر ضائع نہیں فرماتا, تو شہید کا اجر کیسے ضائع ہو جائے گا, غازی کا اجر کیسے ضائع ہو جائے گا. شہید کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ شہادت سے لے کر کے قیامت تک اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور وہ ایسا ہے کہ جیسے اگر وہ قیامت تک زندہ رہتا تو جو عمل کرتا اس کا عمل لکھا جاتا رہتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت کا جام پلا کر بلا لیا, اور اس کا عمل ختم نہیں ہوگا, قیامت تک اس کا عمل ہوتا رہے گا. اور پھر یہی نہیں کہ وہ برزخ میں رہے گا, بلکہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عرش کی قندیلوں میں اس آشیانے بنائے ہوئے ہیں, عرش کے اس میں شہید دن بھر پوری جنتوں میں اللہ کی گھومتے ہیں, اور شام کو عرش کے پاس آ کر کے سب پرندوں کے پپوٹوں میں روحیں چلی جاتی ہیں, اور اس طرح پوری جنت میں وہ گھوم کے پھر شام کو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نادانوں, تم نے تو انہوں تو چونکہ مکاریاں شروع کر دی آ کر, صاحب تو مارے گئے, قتل ہو گئے, کیونکہ مدینہ کی اس آبادی میں 700 لوگ نکلیں اور 70 اس میں قتل ہو جائیں تو 10% قتل ہو گئے, یعنی 10% کا اوسط آیا قتل کا. اور زخمی کتنے تھے وہ الگ رہے ہوں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں آپ خود زخمی ہیں, اور برابر گھر میں چچا شہید ہو چکے ہیں, شہید الشہداء, شہیدوں کے سردار. تو کتنی اس آبادی میں منافقین کتنے مزے اڑا رہے ہوں گے, تو ہمارے تو خاموش نہیں آئی, ہمیں تو کچھ نہیں آیا, ہمارے تو کچھ نہیں آیا, ہم تو بہت صحیح ہیں, یہ فلاں قتل ہوا, فلاں زخمی ہوا, فلاں عورت بیوہ ہوئی, فلاں وہ بچہ یتیم ہوا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بھی طے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے. قتل کہاں ہوگا آدمی, دشمن سے مقابلے پہ تو قتل ہوگا, یا خود بخود جا رہا ہے, ٹھوکر لگی مر گیا, یہ بھی قتل کہلائے گا. اسپتال میں موت آئی, بوتل لگی ہوئی, یہ قتل کہلائے گا. یہ تو قتل نہیں کہلائے گا. قتل تو وہ ہے کہ دشمن اس کو میدان جنگ میں قتل کرے, تو دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو, وہ ہے فی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جب بھی بات کہی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو, تو کون سا راستہ مراد ہوتا تھا؟ مسجد نبی کی طرف جانا نہیں کہ سب مسجد کی طرف چلنے چلو,
یا اصحاب صفہ کے وہاں جو بیٹھتے تھے چبوترے پر وہ کہلایا جاتا ہو کہ یہاں لکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ یہی کہلاتا تھا میدان جنگ کی طرف جانا. یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ. پورا قرآن کریم آپ دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ جو استعمال ہوا ہے وہ جہاد کے لیے, وہ قتال کے لیے اور وہ دشمنوں سے جنگوں کے لیے استعمال ہوا, باقی اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ استعمال نہیں ہوا. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ان کی طرف سے بھی وہ خوش ہیں, خوش و خرم ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, لیکن پہلے بھی فضل کو اللہ نے ذکر کیا, کتنا فضل اللہ نواز رہا ہوگا, ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ خوش ہے اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اور جو فضل اس کو ملا ہے. کیوں؟ وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومن کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا, یہ تو بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد یہاں تک تو ذکر ہوا غزوہ احد کا, جس میں جو منافقین نے رول اختیار کیا, رویہ اختیار کیا. اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہے غزوہ حمراء الاسد کا. حمراء الاسد اس غزوے کو کہا جاتا ہے جو غزوہ احد کے بعد جب صحابہ دوبارہ سے سنبھل گئے اور بالکل اکٹھے ہو گئے تو اب ابو سفیان کے لشکر کے پہلے لڑکھڑا گئے, کیونکہ شروع میں تو بیچ درمیان میں تو انہیں لگا کہ اب ہم نے قتل کر دیا کافی لوگوں کو, اور انہیں ایسا بھی خیال ہوا, شیطان نے افواہ بھی اڑا دی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, کیونکہ آپ کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہ تھا. ظاہر ہے کہ جب خون بہتا ہے تو چہرہ خون میں ڈھک جاتا ہے اور جنگ میں اتنی دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آتی, تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے, اور یہ خبر اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. یہ خبر سن کے مدینہ سے عورتیں نکل پڑیں, اور جب اس خبر کو سنا تو بعض صحابہ کرام کے دل بیٹھ گئے, انہوں نے تلواریں پھینک دی اور گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے رہے. لیکن اس موقع پر بعض صحابہ کرام کو جب یہ خبر پتہ چلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو انہوں نے اس بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور للکارا ایک دوسرے کو کہ جب رسول اللہ شہید ہو گئے تو زندہ رہ کے کرو گے. اس خبر سے انہوں نے, شیطان نے تو سوچا کہ ان کے حوصلے پس ہو جائیں گے کہ بھائی ان کے امیر ختم ہو گئے, رسول اللہ ختم ہو گئے, لیکن اس کا الٹا اثر ہوا کہ صحابہ نے سوچا کہ مدینے واپس جائیں گے نہیں, اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی جنت کی طرف جائیں گے, دنیا میں نہیں رکیں گے. اس کے بعد مسلمان جب سنبھالا لیا تو اب کفر کے پیر اکھڑ گئے, اور کفر کے پیر اکھڑ کر یہ بھاگ گئے. ملا تو کچھ نہیں, مالا نہیں ملا, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, بس سوائے یہ کہ عادتیں ہو گئیں. اب راستے میں پہنچ کر ایک مقام پر ابو سفیان نے سوچا کرے یہ تو ہم سے کیا ہو گیا, ہم اگر ایک بار اور حملہ کر دیتے تو صفائی ہو جاتا. پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم چل کر کے دوبارہ سے حملہ ان پر کریں, وہ زخمی بھی ہیں, ان میں سے کوئی شہید بھی ہیں, اور باقی پھر مدینہ جو بچا ہے آج ہی جب کاٹ دیا جائے, کام تمام کر دیا جائے. جس وقت یہ مشورہ کر رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ اب اپنے ساتھیوں سے آپ یہ کہیں کہ وہ ان کے تعاقب میں چلنا. کتنے 6 میل کے فاصلے پر تھا ابو سفیان. اب آپ نے آواز لگائی اپنے ساتھیوں سے کہ جو لوگ غزوہ احد میں شریک رہے ہیں وہ ابھی تیاری کریں, بالکل اپنے گھوڑے اور اونٹ تیار کر لیں اور ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا, اور نکل کھڑے ہوئے. یہاں سے یہ غلط فہمی مسلمانوں کی دور ہو جانی چاہیے جو انہوں نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ڈر کر اختیار کی ہے کہ مسلمان کبھی اقدام نہیں کرتے, انہوں نے ہمیشہ دفاعی جنگ کی ہے. یہ اقدام نہیں دور کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر, بعض لوگوں نے بتایا کہ انہی جو زخمی صحابہ تھے ان کو لے کر خود آپ زخمی ہیں, اس حال میں ہیں کہ جسم سے خون بہ رہا ہے. ابھی صحابہ اس ابو سفیان کے جانے کے بعد اپنی مرہم پٹی میں لگے ہوئے ہیں, اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ حکم یہ آ گیا کہ نہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور پیچھے نکلنا ہے. لہٰذا نکل کھڑے ہوئے صحابہ کرام اسی زخمی حالت میں. اب بتاؤ کیا ہوگا. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ کہا, وہ زخمی تھے ان کے بھائی, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی کے ساتھ نکلنا ہے. میرے بھائی میرے قدم چلنے کے لائق نہیں ہے, خون بہ چکا ہے, تیرا مجھ پر زندگی کا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تو مجھے اپنے کاندھے پر ڈال لے اور مجھے جنگ میں لے کر. حمراء الاسد میں ان کے بھائی نے اپنے کاندھے پر بھائی کو ڈالا اور چل کھڑے ہوئے اس طرح ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر جب اسی چلے ہیں ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا تو بس اس کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ بجائے پیچھے لوٹنے کے سیدھا مکے کی طرف آ گئے. اس بات کو اللہ نے یہاں کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی پکار پہ لبیک کہا, کیونکہ رسول نے آواز دی تو رسول کی آواز اللہ کی آواز ہے, اللہ کی آواز اس کے رسول کی آواز ہے. خالی نہیں کہا کہ اللہ کی آواز پر یا رسول اللہ کی آواز پر. الذین استجابوا للہ والرسول, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر یا ان کی پکار پر لبیک کہا, من بعد ما اصابهم القرح, اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے. اللہ کو معلوم تھا کہ کتنے زخمی ہیں, کتنے تھکے ہوئے ہیں. ذرا سے بھاگ کر دیکھ لے آدمی تھک جائے گا. کہاں تو جنگ, اور جنگ بھی ایسی شدید ترین بھیانک خوفناک جنگ جس میں امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو جائیں اور دشمن یہاں تک سمجھ بیٹھے گا وہ بکر بھی شہید ہو گئے اور حضرت رسول اللہ بھی شہید ہو گئے, حضرت عمر بھی شہید ہو گئے, وہ اعلان کرتے پھریں کہ فلاں شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے. تو ان زخموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا, بعد اس کے جو ان کو زخم پہنچ چکے تھے, کیا ہے ان کے لیے
للذین احسنوا منہم واتقوا، کہ جنہوں نے ان میں سے نیکی اختیار کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر عظیم، کیونکہ دشمن کے تعاقب میں نکل رہے ہیں، ان کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے ہیں، دشمن کو کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھے رہتے کہ صاحب لوٹ کر آئے گا تو یہیں مقابلہ کریں گے، اس انتظار میں نہیں رہے کہ صاحب یہاں آئے گا ٹھیک دیکھ لیں گے، پھر یہ یہاں سے مدینہ چلے جاتے اور حد سے مدینے آ جاتے کہ ٹھیک ہے بھائی جلدی سے مدینہ چلو، اگر مدینے میں آئے گا جہاں کریں گے، بلکہ مدینہ نہ مدینے کی رخ کیا، نہ وہیں میدان احد میں کھڑے رہے، بلکہ اپنے گھوڑوں کو لے کر اس کا تعاقب شروع کر دیا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ تو آ چکے وہاں سے نکل گئے، کتنے دور پہنچے، 6 میل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں پہنچ گئے، 6 میل کوئی معمولی نہیں ہوتے، تو 6 میل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک پہنچے، اس لیے غزوے کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد، 6 میل نکلے وہاں سے آگے، اب اس کو پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو بھاگ گیا، اب سے دوبارہ جنگ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ خالی وہ انتظار کرتے رہیں کہ جب دشمن آئے گا تو اس کے بعد دیکھ لیں گے، بلکہ اقدام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقدام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکست دی اور وہ لوٹ گیا وہاں سے واپس، جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگلی جو یہ آیت ہے یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ ابو سفیان جب یہاں سے واپس ہوئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ٹھیک ہے اگلے سال ہم اور آپ بدر میں ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عہد میں تو ہم نے بدلہ لے لیا پچھلے بدر کا، لیکن اب دوبارہ جو اب ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا وہ اگلے سال بدر میں پھر ہوگا 1 سال کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہوگا بدر میں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، نہیں صلح کر لو صاحب، وہ 70 برابر ہو گیا یہی رہنے دو آئندہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے بدر میں مقابلہ ہوگا اگلے سال آ جانا۔ اب رسول اللہ اگلے سال آ گیا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر نکلنے کی تیاری کر لی اور صحابہ کرام سے کہا کہ ابو سفیان چیلنج کر کے گیا تھا کہ وہ آئے گا، ادھر ابو سفیان نے وہاں تیاری شروع کی، لیکن مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، ابو سفیان نے کہہ تو دیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن اب ہمت تو ہو نہیں رہی تھی، جانا تو آسان تھا نہیں اسے، لہذا اس نے پھر ترکیب سوچی کہ کسی صورت سے میں ایسا ہو جائے کہ اتنا خوف زدہ کر دو کہ خود محمد رسول اللہ ہی بدر میں نہ جائیں، کیونکہ بدر بھی مکہ سے مدینہ سے فاصلے پر ہے، اگر حضور نکل گئے بدر میں اور میں نہیں پہنچ پایا تو پھر بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جائے گا۔ لہذا اس نے ایک شخص آیا تھا نعیم بن مسعود نام کا شخص قبیلے اجزا قبیلے سے عمرہ کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ تو مدینہ جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا اور تو مدینے میں جا کے یہ افواہ پھیلا دو کہ مکے والوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، اتنا اسلحہ ان کے پاس ہے، اتنے لوگ پاس ہیں، اتنے گھوڑے ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم عہد میں نکلے کیا حال کر دیا انہوں نے، لہٰذا آپ کے بدلے میں مت نکلو۔ تو 10 اونٹوں کے لالچ میں اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس وقت یہ شخص وہاں سے مکہ سے لٹ کر عمرہ کر کے مدینے پہنچا تو مسلمان تیاری کر رہے نکلنے کی، اب اس نے لوگوں میں شور مچانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ارے تم خامخواہ اپنے آپ کو ہلاک کرانے نکل رہے ہو، تو پچھلا سال یاد نہیں ہے کہ تمہارے 70 لوگ قتل کر دیے گئے تھے اور کوئی گھر تمہارا نہیں بچا تھا کہ اس میں زخمی نہیں تھا، اور اب پھر تم یہ حماقت کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، ان کی بڑی لمبی چوڑی تیاری ہے تو اسی طرح نکلنا ہے، ایسے اصلے سے لیس ہو کر نکلے، اب تک بڑی جنگ کی تیاریاں کی ہیں انہوں نے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی صورت سے یہ بات پھیل جائے۔ اب کچھ لوگوں نے کشمکش بھی کی ہوگی، جو آیات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نکلنے کے لیے کہا، اور جب آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کچھ لوگ ابھی نکلنے میں پسو پیش کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں نکلا تو میں اکیلا جاؤں گا، مجھے اکیلے تنہا نکلنا ہے۔ جب آپ کا یہ عزم دیکھا تو 1500 صحابہ فوراً تیار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ اس موقع پر جو صحابہ کی ایمانی کیفیات تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بیان کیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے بدر میں، اس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ ابو سفیان مرو زہران تک پہنچا اور وہاں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قحط پڑ گیا ہے، گرمی بہت سخت ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یہ واپس لوٹ کر کے اپنے چلا گیا اور ظاہر وہ جنگ نہیں ہوئی، پہنچا ہی نہیں، اگر پہنچتا تو ظاہر جنگ ہوتی۔ اس کو اللہ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان الناس قد جمعوا لكم، تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، فاخشوهم، لہذا تم ڈر جاؤ، بھائی خوف کرو، ان پہ اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرنے کے بجائے کیا ہوا صحابہ کا، فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ تیاری بہت زیادہ ہے، دشمن پہ اتنا اسلحہ ہے، ایسے ایسے اس کے بعد ہتھیار ہیں، اتنے قبائل اکٹھے ہو کر کے آ رہے ہیں کہ تم نے ابھی دیکھے بھی نہیں ہیں، اور پچھلی عہد کو یاد رکھو، تو اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان یہ نہیں ہوتا ہے اب کیا ہوگا، یہ منہ کلیجے منہ کو آ جاتے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافی ہے اور بہترین وکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کتنے ہی آ جائیں۔ اس کے بعد تقریباً 8 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر میں رہے، وہ میلہ بھی لگا ہوا تھا، وہاں بازار بھی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ،
یہاں کیا ہوا؟ یہ لوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت لے کر، خدا کی نعمت انہیں حاصل ہوئی، وہ فضل اور اللہ کا فضل ملا۔ صحابہ نے یہ تجارت شروع کر دی، تجارت میں مال بھی مل گئی، کوئی نقصان نہیں۔ ولم لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی چیز پیش ہی نہیں آئی، کوئی ناگواری پیش ہی نہیں آئی، نہ کسی کا قتل ہوا، نہ کسی کو زخم لگا، نہ کوئی گرفتار ہوا۔ تو اور فائدہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اسی راستے میں ایک صبح اور شام کا لگا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لغدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہی فی سبیل اللہ نکل جانا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تو 8 دن رہے یہاں، تو اسی کو اللہ کا فضل قرار دیا، اور پھر اللہ کا فضل قرار دیا مال کو، تجارت بھی ہو گئی، ایک دوسرے سے نفع بھی کمایا 8 دن میں انہوں نے۔ لم یمسسہم سوء، کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچی، کوئی ناگوار واقع پیش نہیں آیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی، خدا کی رضامندی بھی ملی، اللہ راضی ہو گیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں سے راضی نہیں ہوگا؟ تو یہ راستے میں نکلے، کیا کرنے نکلے؟ یہاں جو 8 دن تک بدر کے میلے میں رہے، کوئی دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیا کہ صاحب کسی نے بھیا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی آئی، رضوان اللہ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی انہوں نے تلاش کی، ملی انہیں۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، دنیا یہ اعتبار سے نوازا، اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، نیکیاں ان کی بڑھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو خبر تھی، خبر دینے والا کون تھا؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے، سوائے کچھ اس سے کچھ نہیں کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ میرے پاس اتنا لشکر ہے، وہ میرا اتحادی ہے، ہمارے پاس یہ فوج ہے، ہمارے پاس وہ ہے، یہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اور اگر تم مومن نہیں ہو تو ان سے ڈرو گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے تو ایمان والا کافروں کی طاقت سے کیوں ڈرے گا؟ اور یہ کافر کون ہے؟ یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کہ میرا فلاں حلیف ہے، فلاں حلیف ہے، فلاں دوست ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ ہم ہمارے اتنے اتحادی ہیں، 42-43 ملک ہمارے ساتھ ہیں، فلاں ہمارا اتحادی ہے، اب کون ڈرے گا ان سے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو؟ ان سے تو پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے، ان سے تو بات مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے، یہ سب کچھ ختم کر کے ہمارے ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والا کیسے اس سے ڈرے گا؟ کسی حل نہیں کر سکتا، موت اپنے وقت پر آئے گی، وہ کسی کا بال بھی کر نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانی آئے گی تو پریشانی اس کو کوئی روک اور ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور کافروں کی یہ دوڑ دھوپ کفر کے سلسلے میں، ان کی بھاگ دوڑ، یسارعون کہتے ہیں آگے نکلنے کو، بڑھنے کو، ریس، یہ جو ان کی ریس چل رہی ہے یہ تمہیں غمزدہ نہ کرے۔ آج اس ملک میں میٹنگ، اس ملک میں میٹنگ، آج یہاں پر بات چل رہی ہے، آج وہاں ہے، آج وزیر خارجہ یہاں ہے، آج صدر مملکت وہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو غمزدہ نہ کرے الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ لوگ جو کفر میں، جو کفر کی طرف دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی جنگ آپ سے تو نہیں ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی جنگ مومنین سے تو نہیں ہے، مومنین تو اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں یا اس کے ایک لشکر ہیں، اصل تو ان کی لڑائی شیطان کی اور کفار کی اللہ تعالیٰ سے ہے، کہ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، اس لیے ان کو اسی طرف ڈھیل دی جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ورنہ وہ چاہے تو آج پکڑ لے، اس نے جو ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہوائی جہاز ان کے نہیں گر رہے، ورنہ اللہ چاہے تو ابھی ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائے، پورا نیچے ختم ہو جائے، کہ سمندروں میں دوڑ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ جعلہم حظا فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ عذاب کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے تو عذاب ہوگا۔ پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیے، جہاں پر کافروں کا، یہودیوں کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا تذکرہ ہے، وہاں کہیں انعامات کا ذکر نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کو انعام دیں گے۔ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، لہم خزی، ان کے لیے رسوائی ہے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے لیے اجر عظیم کا، اگر کسی سے وعدہ ہے تو مومنین، اجر عظیم ایمان والوں کے لیے، کفار کے لیے اللہ نے کوئی وعدہ آخرت میں نہیں کیا۔ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا تو چونکہ دارالامتحان ہے،
اس لیے یہاں ہم نے اگر ڈھیل دے رکھی ہے تو وہ ڈھیل بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو آخری درجے کی ڈھیل دینا چاہتا ہے تاکہ آخر میں پوری سزا اس پر ہو. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، جنہوں نے ایمان کے بدلے میں ایمان تو بیچ دیا، کفر اختیار کر لیا. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں. اللہ نے دیا تو ایمان تھا لیکن بیچ دیا، ایمان بیچ دیا انہوں نے. کیا لے لیا؟ کفر لے لیا. اگر چاہتے مسلمانوں کے ساتھ رہتے، چاہتے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے، لیکن کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کہیں جاسوسی کر کے ان کو خبریں پہنچا رہے ہیں، کہیں ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کو بدل کر رہے ہیں، کہیں ان کو جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں. یہ کون لوگ ہوئے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایمان بیچا اور کفر خرید لیا، کفر کی صفوں میں پہنچ گئے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے بھی دردناک سزا ہے. ان کے لیے بھی وہاں ان کے لیے بڑا عذاب بیان کیا، ان کے لیے علیم، المناک، دردناک ان کے لیے سزا ہے. اب بعض دفعہ مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں اب یہ کافر اتنا کیوں ہے؟ آج تو مسلمان یہی بات کہتے ہیں صاحب اللہ ان سے بڑا خوش ہے، اللہ ان سے بڑا راضی ہے اور ہم ظالم ہیں. وہ بڑے خدمات کر رہے ہیں، مخلوق کو پانی پلا رہے ہیں، شیروں کو دانہ کھلا رہے ہیں، بندروں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں. تو لوگ ان کی اس طرح فریب کو دیکھ کر مسلمان کہتے ہیں صاحب اللہ بڑا راضی ہے ان سے، اللہ بڑا خوش ہے، اللہ ان کے ساتھ بہت ہی معاملہ کرنا، کیسے نواز رکھا ان کو، کیسی عمارتیں دے رکھی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کتے تک ان کے ہوٹلوں میں آرام کرتے ہیں اور ہمارے عورتوں تک کو ہوٹل نصیب نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور یہ کافر اس بات یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سوچیں جو لوگ کفر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے ان کے ہاتھ میں بہتر ہے. انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور گناہ ہمیں اضافہ کریں، وہ گناہوں میں بڑھ جائیں. اگر آج ہی پکڑ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ ایک آدمی کو آج اس کو پکڑ کر، ایک بچہ حرکت کر رہا ہے، اب آپ نے پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ لیے، کیا کرے گا؟ پڑا تو کچھ نہیں کر سکتا، جو حرکت کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت کرنے کے لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ تاکہ اور یہ گناہ کریں. جب گناہ ان کی طرف سے اونچے ہو جائیں گے، توبہ کا دروازہ پھر بند، پھر انہیں مہلت نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، دیکھیے وہی آیا کہ ان کے لیے اب اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب ہوگا. عذاب کی ساری شکلیں آ گئی، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، توہین والا، ایسا کہ زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے. 70 ذراعًا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑے پڑے ہوئے ہوں گے. ایسی زنجیریں جو پخانے کی راہ پر ڈالی جائیں گی، منہ سے نکال دی جائیں گی. ایسی توہین کے سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ذلت والا عذاب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن رکھا ہے. انما نملی لہم، تو جو ہی کفر کو اتنی طرف سے ملتی ہے اور اتنی انہیں آزادیاں ملتی ہیں اور اتنی مہلتیں ملتی ہیں، اتنی ڈھیلیں ملتی ہیں، وہ ایسا نہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جب تک اچھے کو برے سے جدا نہ کر دے، یہ تو وقت آتا ہی رہے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بھی تو اپنے پیس چھانٹتے ہیں نا، جو خراب میں ایک طرف ڈال دی اور دوسری ایک طرف ڈال دی. ایک ٹھیلے والا بھی دن بھر یہ کام کرتا رہتا ہے، اچھے پیس سیب نکال کے ادھر رکھتا ہے، ادھر رکھ دیتا ہے. تو یہ بڑھیا والے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو چھانٹے گا ان میں سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ مومنین کو اسی حال پر چھوڑ دے جس حال پہ تم ہو، اس حال پہ نہیں رہو گے. چھانٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر دے. چھانٹے گا اللہ رب العزت کے اصل کون ہے، کوڑا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. یہ حالات کیوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ صحیح کون ہے. اور جنگی نہیں ہوگی، سب ایسے ہی رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کفر و اسلام کا مقابلہ نہیں ہوگا تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون راہ حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ تو یہ تو اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے. اللہ کی علم اور مشیت کی بات یہ ہے، ورنہ اگر احد نہ ہوتی، بدر نہیں ہوتی، یہ غزوہ تبوک نہیں ہوتا تو کیسے پتہ چلتا؟ سب دعوے کر رہے تھے ہم سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں. عبداللہ بن ابی کا تو دعویٰ سب سے بڑا تھا کہ میں ہی چاہنے والا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ادھر مسجد میں تقریر کرتا آپ کے حق میں اور ادھر یہودیوں سے جا کے یہ باتیں کرتا. تو یہ تو اللہ رب العزت اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لیذر المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اسی حال پر جس پہ تم ہو. نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹے خبیث کو طیب سے الگ کر دے. جو ردی ہے، جو بیکار ہے، بدبودار ہے، جس کے سینے میں نفاق کے بیج پڑے ہوئے ہیں، یہ کفر کی غلاظت و گندگی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ چھانٹے گا. اس لیے اللہ رب العزت یہ حالات پیدا فرماتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ہماری خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما، اے مولا ہماری مشکلوں کو آسان فرما، جو کچھ ہم نے تلاوت کی اسے قبول فرما، جو پڑھا اس پہ عمل کی توفیق رحمت فرما، اے مولا ہم کو بھی ایسی موت جس موت کے بعد شہادت ملتی ہے اور جو موت جنت کا وارث بنا دیتی ہے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دینا۔ آپ کے فضل سے کیا بعید ہے، آپ نے اپنے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، قرآن کی نعمت سے بہرہ کیا، اے رب ذوالجلال ہمیں مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ جن حضرات نے پچھلے سال کی ہے ان کی قبول فرما، جنہوں نے اس سے پہلے کی ہے ان کی بھی عبادات قبول فرما، اور جنہوں نے آئندہ سال جانے کے خواب دیکھے ہیں اے مولا کریم ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر دے۔ رب کریم ایک مومن کتنا ہی گیا گزرا ہو اس کے دل میں تیرا گھر دیکھنے کی آرزو ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رفتہ رہتا ہے، اے رب کریم وہ حالات پیدا فرما دیجیے امت مسلمہ بن پاسپورٹ اور بن ویزا کے تیرے گھر کی زیارت کو نکل رہی ہو، جس کا جیسے بس چلے پیدل جائے، کوئی سواری سے جائے، کوئی اونٹ سے جائے، کوئی ہوائی سفر سے جائے اور کوئی بحری سفر سے جائے، اے مولا پوری روئے زمین پر اسلامی خلافت کو قائم فرما دیجیے۔ اے رب کریم اس خلافت کے نظام کے نفاذ کے لیے کتنا خون امت دے چکی ہے، کتنی قربانیاں اس نے دنیا میں دی ہیں، ان سارے خون کے قطروں کو قبول فرما، ان ساری آہوں کو قبول فرما، ان ساری سسکیوں اور ہچکیوں کو قبول فرما، ان سارے دکھوں کو قبول فرما جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جیلوں میں بند جو لوگ ہیں ان کی آزادی کے فیصلے فرما، جن پر مقدمات چل رہے ہیں انہیں بری ہونے کے لیے آزادی کے پروانے نصیب فرما۔ اے مولا کریم عراق میں اور شام میں اسلامی نظام جو اہل حق نے قائم فرمایا ہے اس کی وسعتیں دے کر پورے جزیرے عرب پر اس کو قائم فرما دی، پورا جزیرے عرب ان کے ہاتھوں میں دے دیجیے۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی عرضیں پوری فرما، سب کی تمنائیں اور مرادیں پوری فرما، ہمارے روزگاروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے روزگاروں میں دن دونی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، امت کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ضعیفوں کو بھی قوت اور طاقت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔